بھولے بسرے گیت، بھولے یعنی بھولا ہوا، بسرے یعنی کہ جو گزر چکا ہوا ہے، اور گیت یعنی کہ نغمہ کہتے ہیں، سانگ کو کہتے ہیں، یعنی کچھ یادیں جو بھول چکی ہیں۔ بھولے بسرے گیت یہ کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے جس کے لکھنے والے شفیع جاوید ہے۔ شفیع کی اسپیلنگ یاد رکھ لیں، شین فا یا عین، شفیع جاوید۔ تو یہاں سے 3 طرح کا کوشچن کہ بھولے بسرے گیت کیا ہے؟ تو ایک افسانہ ہے جس کے مصنف کون ہے، جس کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو شفیع جاوید۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم اس کے سارے آبجیکٹیو، سبجیکٹیو اور پلس وہ اس کا لانگ کویشچن میں جو ایکسپلینیشن آتا ہے یعنی خلاصہ لکھنے کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے وہ دیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے سارے کویشچن حل ہو جائیں۔ تو اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے لکھیں گے، بھولے بسرے گیت۔ سب سے پہلے تو یہ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ انورٹڈ کاما جو دیا ہوا اس طریقے کا ضرور دیا کریں، ہائی لائٹ کر کے اسے بلیک کلر میں لکھیں، اور بلیک ایسا جو ڈارک ہو بلیک کلر میں لکھیں اور انورٹڈ کاما میں لکھیں۔ بھولے بسرے گیت کے عنوان سے یعنی کہ ٹاپک سے، کہ عنوان سے ہمارے نصاب میں یعنی ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں ایک افسانہ شامل ہے، ایک افسانہ ایڈ ہے جس کے تخلیق کار یعنی کہ لکھنے والے، کریشن کار، تخلیق کار شفیع جاوید ہے۔ اس طریقے سے اس کو لکھیں گے، بھولے بسرے گیت افسانہ شفیع جاوید کی تخلیق کردہ ہے یعنی تخلیق کار ہے۔ آگے اس افسانے میں شفیع جاوید نے ملازمت سے سبکدوشی کے بعد، ایک ورڈ سمجھے یہاں پر، اس افسانے میں یعنی اس شارٹ سٹوری میں شفیع جاوید نے ملازمت ہم کہتے ہیں نوکری کو، ملازمت سے سبکدوشی کہتے ہیں یعنی ریٹائر، وہ نوکری میں جاب میں تھے جب ریٹائر ہوئے، تو سبکدوشی کے بعد تنہائی کے کرب پر نہایت فنکارانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ یعنی اس افسانے کا عنوان کیا ہے کہ کوئی شخص ہے جس کی ملازمت لگی ہوئی تھی، اور ملازمت کے بعد جب وہ ملازمت چھوٹ گئی یعنی کہ ریٹائر ہو گئے، تو اس کے بعد اس شخص کی جو تنہائی والی زندگی ہوتی ہے اور اس میں کیسی کیفیات ہوتی ہے، اس کیفیات کو انہوں نے اس افسانے میں لایا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ افسانہ کے مرکزی کردار سید عزیز احمد، اب افسانہ کے مرکزی کردار کون ہوں گے؟ عزیز احمد۔ سید عزیز احمد ڈائریکٹر جنرل کے اعلیٰ عہدے سے ریٹائر کر چکے تھے۔ یہ کیا تھے؟ افسانے کے مرکزی کردار تھے، اور یہ ڈائریکٹر تھے جنرل کے اعلیٰ عہدے سے اور اسے ریٹائر کر چکے تھے۔ بعد ازاں مطلب اس کے بعد، تو یہاں پر بعد ازاں کی جگہ آپ اس کے بعد لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملازمت کے چند روز بعد، چند یعنی کچھ روز بعد تک اپنے دفتر آتے جاتے رہیں، یعنی ان کی ملازمت ختم ہو چکی تھی، ریٹائر ہو چکے تھے، پھر بھی وہ اپنے دفتر، اپنے آفس آنا جانا کرتے تھے۔ تو ان کے ماتحت یعنی ان کے جو انڈر کام کرتے تھے، ماتحت عملہ بھی انہیں سلام و کلام کرتے رہے، لیکن انہوں نے جب اپنی گاڑی بیچ دی تو گھر میں ایسے گوشہ نشی ہو گئے، گوشہ نشی کہتے ہیں ایک کونے میں جا کر پڑ جانا، تو گوشہ نشی ہو گئے تو فطرتاً لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم ہو گیا۔ لوگ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے، لوگ رفتہ یہ بھی بھول گئے کہ عزیز احمد نام کا کوئی ڈائریکٹر جنرل بھی تھا، دنیا نے انہیں بھلا دیا۔ یہاں تک کہ لوگ یہ بھی فراموش کر گئے کہ عزیز احمد نام کا کوئی آدمی بھی تھا، یعنی اب وہ صرف نانا یا چچا رہ گئے تھے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ ان کی ملازمت کی زندگی کیا ہو گئی؟ ان کی یادیں ہو گئیں، ان کی بسرے جو تھا گزرا ہوا، وہ بھولے بسرے گیت ہو گئے ان کی ملازمت کے دوران والی زندگی۔ اور ابھی وہ جو ریٹائر میں ہے، گوشہ نشی ہیں یعنی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یاد کر رہے ہیں اپنے ماضی کو، اور اب وہ صرف یعنی ان کا نام اس طریقے سے مٹ گیا کہ وہ کوئی شے تھے ہی نہیں۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، دنیا سے اگر کوئی شخص جائے تو اسے 3-4 دن کے بعد ایسے بھلا دیا جاتا ہے جیسے وہ شخص اس دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں۔ اس تنہائی کے کرب میں عزیز احمد کو اپنے عہدے کا زمانہ یاد آتا تھا۔ وہ ماضی کے اوراق، ورق یعنی کہ پیج، اور اوراق یعنی کہ پیجز، یعنی ورق کا جمع اوراق، وہ ماضی یعنی کہ پاسٹ، وہ ماضی کے اوراق میں گم ہو کر اونگھنے لگتے تھے۔ عزیز احمد کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں گھٹن سے بھرا ماحول تھا۔ سماج سے تو وہ نظر انداز ہو ہی چکے تھے، گھر والوں کے درمیان بھی وہ اجنبی ہو گئے تھے۔ اگر کبھی کسی پروگرام میں چلے بھی جاتے تو لوگ انہیں بیکار اور ریٹائر ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اس تنہائی کے کرب میں ان کی اہلیہ اور بیٹا انہیں
چین سے رہنے نہیں دیتے تھے اور ہمیشہ کچھ کچھ کمانے کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔ اس بے کسی کے عالم میں ٹرانزسٹر جوان کا پرانا ساتھی تھا۔ انہیں جب اس کی یاد آتی تو اسے تلاش کر کے سننے لگے۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے اور ریڈیو پر بھولے بسرے گیت کا پروگرام بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ تھا اس افسانے کا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں ہم کوشچن کی طرف چلنے سے پہلے ہم اس رائٹر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ذرا سا، جو کہ امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ شفیع جاوید مظفر پور میں 4 جنوری 1935 یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1935۔ کہاں ہوئی؟ مظفر پور میں۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا۔ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ ادبی تھا، یعنی پڑھنے لکھنے والے خاندان تھے۔ آبائی وطن گیا ہے، یعنی آبائی دادا پردادا، یہ آبائی وطن کہاں ہے؟ گیا ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا سید محمد شفیع الدین۔ آپ کو ان کی پیدائش یاد رکھنی ہے اور کہاں پیدا ہوئے یہ یاد رکھنی ہے۔ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ تو ادبی تھا۔ اگر لانگ کوشچن میں آئے تو یہ لکھ سکتے ہیں آپ، ادبی ماحول تھا ان کے گھر کا۔ اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد شفیع الدین۔ پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے سماجیات میں یعنی سوشالوجی میں ایم اے کیا۔ تو اتنی چیز یہاں پر یاد رکھنی ہے۔ آگے 1953 میں دربھنگا کے ماہ نامہ افق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آرٹ اور تمباکو شائع ہوا۔ تو ان کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، آرٹ اور تمباکو۔ یہ شفیع جاوید کا افسانہ ہے اور پہلا افسانہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کب شائع ہوا؟ 1953 میں۔ کہاں سے شائع ہوا؟ افق، ماہ نامہ افق میں سے شائع ہوا یعنی پبلش ہوا۔ دائرہ سے باہر، کھلی جو آنکھ، تعریف اس خدا کی، وقت کے اسیر اور رات، شہر اور میں، یہ سب ان کے کیا ہیں؟ افسانوی مجموعے ہیں۔ کہا گیا آپ کو یہاں پر افسانوی مجموعے ہیڈنگ لائن دے اور اس کے نیچے 3-4 افسانہ ہر ایک رائٹر کا لکھیں۔ ان کے افسانہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر فلیش بیک کے۔ اب اس کو سمجھے دھیان سے، فلیش بیک آخر ہوتا کیا ہے؟ آپ ہیں پریزنٹ میں، ٹھیک ہے نا، آپ پریزنٹ میں موجود ہیں اور آپ یاد کر رہے ہیں ماضی کو، اور اس طریقے سے کوئی کہانی چلے کہ پریزنٹ میں ہیں آپ اور اسٹوری چل رہی ہے پاسٹ کی، تو اسے ہم کہتے ہیں فلیش بیک کی سٹوری، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ پایا جاتا تھا قرۃ العین حیدر کے افسانہ اور ناولوں میں، ٹھیک ہے۔ تو انہی کے طرز عمل پر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے افسانے لکھیں۔ اب چلتے ہیں شارٹ کوشچن کی طرف۔ افسانہ بھولے بسرے گیت کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو شفیع جاوید۔ آگے سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ تو ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، ریٹائر ہوئے۔ سید عزیز احمد کا نواسہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ سید عزیز احمد کا نواسہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ لا اینڈ انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا۔ روی رنجن کون تھے؟ تو روی رنجن عزیز احمد کے پرانے جرنلسٹ دوست تھے۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کون تھے روی رنجن۔ آگے کیا ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سناٹے میں آگے؟ ہاں، ڈاکٹر کی بات سن کر عزیز احمد سناٹے میں آگے۔ ان کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ ٹرانزسٹر ان کا پرانا ساتھی تھا۔ اگلا کوشچن ہے ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد کیا ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی؟ فاتحانہ یعنی ایسا کہ فتح پا جانا، کامیاب ہو جانا کسی جنگ میں، تو ایسی چمک رہتی تھی ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد؟ تو ہاں، ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ یہ سارے لائن آپ لانگ کوشچن میں لکھ سکتے ہیں۔ بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہو گیا؟ تو صبح کے 8:30 بجے۔ افسانہ بھولے بسرے گیت کے 2 کرداروں کے نام بتائیں۔ تو پہلا تو مین کریکٹر کے نام بتا دے عزیز احمد، اور دوسرا ان کے دوست کا نام بتا دے روی رنجن۔ بوستان خیال اور سڑک کے کنارے کتابیں کس صنف میں ہیں؟ تو بوستان خیال کا تعلق صنف داستان سے ہے، جبکہ سڑک کے کنارے کا تعلق افسانے سے ہے۔ شفیع جاوید کس صنف سے وابستہ ہیں؟ تو افسانہ سے۔ اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ مغرب سے آئی ہے۔ شفیع جاوید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو مظفر پور میں۔ شفیع جاوید فی الوقت کہاں مقیم ہے؟ فی الوقت یعنی حال میں، مقیم یعنی موجود۔ کہاں پر ہیں ابھی؟ تو پٹنہ میں ہے وہ۔ ان میں سے کون سا افسانوی مجموعہ شفیع جاوید کا ہے؟ تو دائرہ سے باہر، یہ ان کے افسانوی مجموعہ ہے، اور یہاں پر واردات یہ پریم چند کا ہے۔ ان میں سے کون شفیع جاوید کا افسانوی مجموعہ نہیں ہے؟ کیا پوچھا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ روشنی کی مینار نہیں ہے، کھلی جو آنکھ یہ انہی کا ہے، تعریف اس خدا کی یہ بھی ان کا ہے، دائرہ سے باہر یہ بھی ان کا ہے۔ دوران ملازمت شفیع جاوید گورنر ہاؤس میں کس عہدے پر فائز رہے؟ تو گورنر کے پریس سیکریٹری، یاد رکھ لیں کوشچن آیا ہوا ہے، گورنر کے پریس سیکریٹری۔ اور
100 क्वेश्चन रहते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, किसी और को बना ले अगर याद ना रहे तो। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। शफी जावेद का असल नाम क्या है? तो मोहम्मद शफीउद्दीन। आगे, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? तो समाजियात में। महकमा इत्तलात व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? डायरेक्टर के। शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? आर्ट और तंबाकू। शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? 1953 में। शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो पटना यूनिवर्सिटी से। सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? तो 10 साल हुए थे। अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो ट्रांजिस्टर। अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? शेक हैंड। भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? तो शफी जावेद का। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो पुराने दोस्त थे। याद रखें, मैंने कहा था इसे आपको याद रखना है। शफी जावेद की पैदाइश कब हुई थी? तो 1935 में। शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ? तो माहनामा उफुक में। रिसाला कहते हैं मैगजीन को, किस मैगजीन में शाये हुआ? तो माहनामा उफुक में। सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? तो भूले बिसरे गीत के।